ہے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کرنے پہ لگا دی ہے۔ یہاں پہ ایک فون میں کرتا ہوں کسی کو، اگر اس میں کوئی بات ہو جائے جو ناگوار گزرتی ہے، رات 30 بندے اس گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ 24 گھنٹے آپ میرے فون کے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں کہ میں کسی سے کیا بات کرتا ہوں، روز مجھے یہ بات میرے سامنے آتی ہے۔ تو ریاست کے وسائل آپ نے کس کام پہ لگائے ہوئے ہیں؟ جب ریاست کے وسائل آپ نے اس کام پر لگائے ہیں تو دھماکے بھی ہوں گے، وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ سندھ میں آج عوام سراپا احتجاج ہیں۔ آپ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا پانی، ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا جہاں تمام صوبے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو صوبوں کے مسائل ہیں ان پر بحث ہوتی ہے۔ آپ اتنا بڑا ایک نہری منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے حوالے سے بالکل یہ جائز تشویش ہے صوبہ سندھ میں کہ پانی وہاں کا جو ہے وہاں نہیں پہنچے گا، وہاں غربت بڑھے گی، وہاں جو زراعت ہے اس کو نقصان ہوگا، سمندر مزید اندر آئے گا، زمینوں کو وہ خراب کرے گا۔ آپ بات بھی نہیں کر رہے سندھ کے عوام سے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، گرین انیشیٹو ہوگا اور اس میں زمینیں ہم کس کو دیں گے، وہ لوگ یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے اور بہت امیر ہو جائیں گے۔ لیکن سندھ میں کون غریب سے غریب تر ہوگا، یہ آپ کا کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی آپ چولستان میں دیں گے وہ کس کو دیں گے، کس سے چھین کر آپ کس کو وہ پانی دیں گے، یہ قومی بحث ہو ہی نہیں رہی۔ سب کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے فسطائیت زدہ ریاستوں میں۔ یہ ایک مملکت بن چکی ہے، ایک بادشاہت بن چکی ہے جہاں عوام اور ریاست کا کوئی اب مکالمہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں معیشت ترقی نہیں کرے گی، آپ اور میں ترقی نہیں کریں گے۔ ہمارے حوصلے چاہے کتنے جوان رہیں، غیر متزلزل رہے، لیکن ہمارے ارد گرد بالکل بچے ہمارے جو ہیں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بلوچستان میں بھی کچھ اور سوچیں گے، پنجاب میں بھی کچھ اور سوچیں گے، اور سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ شکریہ۔